سبات ڈرامہ اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے، جس میں آپ دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ عاطف جو کہ اپنے بچپن کے دوست حسن کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہا تھا۔ محض ایک اچھی جاب اور دولت کی خاطر وہ اس کی بہن کی وجہ سے حسن کی زندگی تقریباً برباد ہی کر چکا تھا، اور اب تو اس کا فوکس یہ تھا کہ کسی طرح حسن عنایا کو طلاق دے دے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کی بہن سے زیادہ ساری مراد لے سکے۔ جو کچھ عاطف کر چکا تھا وہ تو کر چکا، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ اب اس کی حقیقت سامنے حسن کی آ چکی ہے، اور حسن کو یہ باتیں صاف کلیئر ہو جائیں گی کہ اس کی بہن میرال کی وجہ سے ہی وہ اس کی برین واشنگ کرتا چلا آ رہا تھا، اور جو الزامات اس نے عنایا پہ لگائے تھے وہ سب کے سب جھوٹے تھے۔ اس کے بعد تو حسن کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور اپنی سارے کیے پر اس کو پچھتاوا ہوگا۔ اب اس کو پچھتانے کا کیا فائدہ؟ عنایا جو کہ اپنے والد کی وفات اور اپنے بچے کی پیدائش کی تکالیف جو دیکھ چکی تھی، اس کے بعد تو حسن کی اس کی زندگی میں جگہ باقی ہی نہیں، اور حسن اس کے گھر جاتا بھی تو کس منہ سے؟ لیکن پھر بھی وہ عنایا کے گھر جائے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی؟ عنایا کو تو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا کہ اب اتنے سارے گھٹیا الزامات لگانے کے بعد وہ کس منہ سے اس کے دروازے پر آ گیا ہے۔ اسی لیے وہ اس کی بات سنے بنا اس کو وہاں سے نکال دے گی، لیکن اس کے بعد اس کی والدہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ اگر حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو تمہیں اپنے بچے کی خاطر اسے معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن عنایا تو بہت زیادہ غصے میں کبھی بھی اس بات کو مانے گی نہیں کہ وہ حسن کو معاف کر دے۔ جتنی زیادہ اس کی پروگرس پر اس نے الزامات لگائے اور جو کچھ گھٹیا باتیں اس نے اس رات اس کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور اس کا بیٹا ابراہیم بیچارہ اپنے والد کے بنا ہی دنیا میں آ گیا، یہ ساری باتیں وہ کس طرح بھلا سکتی تھی؟ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس کو یاسر قریشی کی بھی صحیح حقیقت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اسے صاف یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ بھی اس کو ثنا کی طرح پروموشن دے کر اپنا ہاتھ کا کھلونا بنانا چاہ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں جب عنایا کو معلوم ہوگی تو اس کے بعد وہ اس کو بہت ساری باتیں سنانے کے بعد یہ نوکری اور یہ پروموشن اس کے منہ پہ مار دے گی اور وہاں سے چلی آئے گی۔ یہ باتیں تو اس کے لیے بہت زیادہ شاکنگ ہوں گی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ عنایا کو بھی اپنے بس میں کر لے گا، لیکن عنایا تو ایسی ہے ہی نہیں۔ یہ تو عاطف کے غلط الزامات کی وجہ سے ہی حسن کے دل میں اس نے نفرت پیدا کر دی تھی۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اب عنایا کے آگے بہت زیادہ مشکلات تو کھڑی ہونے ہی والی تھی، لیکن جب حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کے بعد اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی اس بات کے بارے میں بتایا کہ عنایا کے گھر ابراہیم پیدا ہو چکا ہے۔ بیٹے کی پیدائش کا سننے کے بعد اس کے پیرنٹس بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے، لیکن میرال کو جب یہ پتا چلے گا کہ یہ لوگ عنایا کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ خبر ملنے کے بعد تو اس کے پیرنٹس بھاگے بھاگے ہاسپٹل جائیں گے، اور وہاں جا کر یہ معلوم ہوگا کہ اب میرال کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ وہی میرال جو اپنے قدموں پر چل کر لوگوں کو اپنی گھٹیا باتیں سنا کر ذلیل کر دیا کرتی تھی، لیکن اب تو اس کی باتیں جو کہ اس نے حارث کو بھی سنائی تھی وہ اس کے سامنے آ چکی ہیں۔ بیچارہ حارث کس طرح اس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا کہ تم کھلا نہ لو، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی بن جاؤں گا، لیکن وہ تو اپنی انا اور اپنی خودی میں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ انسانوں کو اپنے پیروں کی جوتی سے بھی بہت زیادہ حقیر سمجھتی تھی۔ اسی وجہ سے تو اس نے حارث کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جو اس کی حکومت میں اپنی ہی مرضی چلا رہا تھا۔ وہ تو لوگوں کو کنٹرول کرنے کی اس خواہش میں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ جب رشتوں کو قائم کیا جائے تو اس کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات ماننے میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو کون سمجھائے؟ یہ تو اپنے باپ کی دولت اور اپنے زیادہ شیئر کی وجہ سے بہت زیادہ سر پر چڑھ چکی تھی۔ حسن کی زندگی تو اس نے عاطف کے ذریعے خراب کر ہی دی تھی، اور اب وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان دونوں کی طلاق ہو جائے تاکہ وہ حسن کو عنایا سے الگ کر دے، لیکن یہ سازشی تو اس کی دھری کی دھری رہ گئی، کیونکہ قدرت جب انتقام لیتی ہے تو اس کے بعد ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا نہیں، لیکن جب انسان خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو خدا اپنا آپ انسان کو دکھا ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد تو اس کے والد کو بھی یہ احساس ہو جائے گا اور وہ عنایا کو جا کر حسن کے ساتھ منا کر واپس لے آئیں گے۔ اب تو پچھتانے والوں میں تو صرف میرال ہی رہ جائے گی، کیونکہ جو کچھ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا اور لوگوں کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی خواہش اب اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ وہی عنایا جس کی تو وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور کتنی دفعہ اس کے چہرے پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ یہ انا اور غرور اب اس کو چلنے سے بھی معذور کر چکا ہے۔
اور عنایا جو کہ اپنے صبر سے آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اب تمام کی تمام خوشیاں اس کے ہی قدموں میں آ چکی ہیں۔ اور اس کا بیٹا ابراہیم، جس کے لیے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے والد کا سایہ لانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اب اس کو نہ صرف والد بلکہ اپنے دادا دادی کا بھی پیار ملے گا۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔